رافع اور سوہا کی محبت کو زرکا کی ہی نظر لگتی ہے۔ رافع کی ڈیتھ ہو جائے گی اور پھر زرکا اپنا سارا کا سارا غصہ سوہا پر نکالے گی اور سوہا کا جینا دوبھر کر دے گی۔ بیچاری سوہا کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کی محبت، اس کی شادی، اس کی زندگی سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گی۔ رافع جو کہ بہت ہی اچھا انسان تھا اور سوہا سے سچی محبت کرنے والا شوہر تھا، اس کا احساس کرنے والا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کی بہن جو کہ سوہا کی نند ہے، وہ سوہا کا اب جینا حرام کر دے گی۔ سب کے سامنے اسے خوب ذلیل کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ہی منحوس ہو، تم نے ہی ہمارے بھائی کی جان لی ہے، اگر تم ہمارے بھائی کو نہ لے کر جاتی، نہ بارش کی فرمائش کرتی، نہ باہر گھومنے کی فرمائش ضد کرتی، تو آج ہمارا بھائی ہمارے بیچ زندہ ہوتا، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تم ہی ہمارے بھائی کی قاتل ہو، اس لیے اب تمہیں بیوہ بن کر ہی رہنا ہوگا، سب شوق، سب رنگ، سب کچھ ختم کر دینا ہوگا۔ سوہا کے ساتھ زرکا کا تو پہلے ہی بیہیویئر اچھا نہیں تھا، اب تو اسے اور بھی موقع مل گیا، اب تو اس کا زندگی اجیرن بنا کر رکھ دے گی اور اسے بیوہ اور زندہ لاش بنا دے گی۔ اس کی ماں اسے منع تو کرے گی لیکن وہ ہرگز بھی ایسا نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کا احساس کرے گی۔ اب سوہا کی زندگی نوکرانی سے بھی بدتر کر دے گی زرکا۔ اب سوہا بیچاری جس کا رافع کے بغیر ذرا بھی گزارا نہیں تھا اور نہ ہی سوہا کے پاس رافع کے علاوہ کوئی اور رشتہ تھا، اب اسے بھی مجبوراً وہی کرنا پڑے گا جیسا کہ زرکا کہے گی، کیونکہ اب گھر میں صرف اور صرف زرکا کی ملکیت ہوگی اور زرکا کا ہی حکم چلے گا۔ زرکا تو پہلے ہی رافع کے علاوہ کسی کی نہیں سنتی تھی اور نہ ہی اپنی ماں کا لحاظ کرتی تھی، تو اب اس کے سر پر کون ہوگا، اسے کون منع کرے گا، تو وہ تو پھر اب سوہا پر ہی اپنی حکمرانی چلائے گی۔ اب سوہا کو گھر کے کبھی کام سارے کرنے ہوں گے، گھر میں بھی ایک زندہ لاش بن کر رہنا ہوگا اور پھر اسے آفس یا ٹیچنگ وغیرہ بھی جوائن کرنی پڑے گی تاکہ گھر کے حالات بہتر ہو سکے، کیونکہ اب اس گھر کا سربراہ اس کی وجہ سے مرا ہے، تو پھر گھر کا سربراہ بھی سوہا کو ہی بننا ہوگا۔ سوہا بالکل زندہ لاش بن کر رہ جائے گی۔ زرکا سے جو بن پائے گا، جو اس کا حکم دل کرے گا، وہی ظلم وہ سوہا کے ساتھ کرے گی۔